السلام علیکم جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا یہ جو ویڈیو لیکچر ہے یہ 9th کلاس کی انگلش کا چیپٹر نمبر 3 میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ کے جو ایکسرسائز ہے اس کے حوالے سے ہے. اور اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو ایکسرسائز میں جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایکسرسائز میں جو کویسچنز ہوتے ہیں ان کا سولوشن ملے گا, ان کے آنسرز ملیں گے along with اردو ٹرانسلیشن. اور جتنے بھی اہم کویسچنز ہیں وہ اس ویڈیو لیکچر میں ہیں. لہٰذا میری آپ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ پیس آف ایڈوائز ہے کہ آپ نے پہلے جو 5 جو چیپٹر ہیں نا ان کے کویسچنز مکمل طور پہ 100% آپ نے یاد کر لینے ہیں, کیونکہ یہ جو پہلے 5 چیپٹرز ہوتے ہیں ان میں سے 95% جو پورشن ہوتا ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے میڈیا اور اس کا کردار اس کے کویسچنز اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا جو کویسچن ہے میں پڑھتا ہوں اس کی اسٹیٹمنٹ. واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ فنکشن دیٹ میڈیا پرفارمز. ریپیٹ کرتا ہوں, واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ فنکشن دیٹ میڈیا پرفارمز. اس کی اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. میڈیا سب سے اہم کون سا فریضہ سر انجام دیتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں جی. یہ بڑا ڈیٹیلڈ آنسر ہے اس کا اور بڑا یوزفل بھی ہے. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. It has also become the mouthpiece of the downtrodden. یہ بڑا ایک ڈیٹیلڈ اور کمپریہنسو آپ کہہ سکتے ہیں جامع قسم کا یہ جواب ہے. اور اگر آپ یہ مینشن کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی سب ایگزامینر آپ کا آدھا نمبر بھی نہیں کاٹے گا. کیوں؟ وہ بڑا خوش ہوگا, وہ بڑے خوش ہوں گے جو سب ایگزامینر ہوں گے جو پیپر چیک کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ڈیٹیلڈ آنسر ہے. لہٰذا آپ نے اچھے طریقے سے اسے یاد کرنا ہے. میں دوبارہ اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اٹ ریزز اویئرنیس. یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ ریزز یہ دیتا ہے. ریز کا ویسے مطلب ہوتا ہے اوپر کو اٹھانا. ریز جیسے کہتے ہیں ریز یور ہینڈز, اپنا ہاتھ اٹھائیں. تو ریز کا مطلب یہاں پر ہے پیدا کرنا, مطلب بڑھانا, امپروو کے سینس میں ہے. اویئرنیس کا مطلب ہے آگہی, شعور, علم, کسی چیز سے واقفیت ہونا. اباؤٹ مینی سوشل ایشوز, بہت سارے جو آپ کے معاشرتی ایشوز ہیں, مسائل ہیں, مسئلے مسائل کو کہتے ہیں ایشوز. لائک کرپشن, جیسا کہ کیا ہے کرپشن, آج کل ملک میں کرپشن کا ڈھنڈورا بھی بہت پیٹا جا رہا ہے. اینی ویز کیا نہیں, یہ تو کورٹس ہی فیصلہ کرتی ہیں. اب کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ اب یہ کچھ کہنے سے پر جلتے ہیں. ویسے چلیں, آپ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ان معاملات میں نہ ہی انٹرسٹ لیں تو بہتر ہے. چلیں جی, ٹیررزم کا مطلب ہوتا ہے دہشت گردی. آپ کو پتہ ہے جب یہ جو ووٹ لینے والے جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ 5 10 15 بندے ہوتے ہیں, کلیشنز اٹھائی ہوتی ہیں. اور یہ میں انہیں ویسے دہشت گردی نہیں کہہ رہا, لیکن ایسی ہی ہوتی ہے. آگے ہے ڈرگ ایڈکشن. ڈرگ ایڈکشن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ نشے کی لت کو کہتے ہیں. اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس, اور انسانی حقوق کی جو وائلیشن, خلاف ورزی ہوتی ہے, ان چیزوں کے بارے میں جو میڈیا ہے, آیا وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے, یہ آگہی پیدا کرتا ہے, شعور پیدا کرتا ہے, لوگوں میں اویئرنیس کو ریز کرتا ہے. اور اس کے بعد اٹ ہیز آلسو بیکم دی ماؤتھ پیس. یہ کیا بن گیا ہے؟ یہ اسپوکس پرسن بن گیا ہے. ماؤتھ پیس آواز اٹھانے والا بن گیا ہے, داد رسی کرنے والی ایک شخصیت کے طور پہ یہ آگے آیا ہوا ہے. دی ڈاؤن ٹروڈن کو کہتے ہیں ایسے لوگ, دوز ہو آر سیکلوڈڈ فرام دی مین اسٹریم, جو مطلب مرکز سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں ڈاؤن ٹروڈن. اور یہاں پر اس سے مراد آپ لے سکتے ہیں غریب, مسکین, ان پڑھ, جاہل, مطلب جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو ان کی آواز جو ہے وہ میڈیا اٹھاتا ہے. نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں. واٹ آر دی 2 میجر مینز آف کمیونیکیشن. اب مینز آف کمیونیکیشن کا مطلب ہے ذرائع ابلاغ.
بات چیت کرنے کے جو سورسز ہیں، وسائل ذریعے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں مینز آف کمیونیکیشن. جیسے میں ابھی کمیونیکیٹ آپ کو کر رہا ہوں ٹیکنالوجی کے ذریعے. یہ دیکھیں، یہ ہیڈ فون ہے، یہ مائک ہے، یہ سامنے جناب کیم ہے، اور یہ لیپ ٹاپ ہے، مطلب یہ اور انٹرنیٹ ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ بھی مین آف کمیونیکیشن ہے، اور اسے ہم میڈیا ہی کہیں گے. یہ ہے کون سا میڈیا؟ الیکٹرانک ہے یا پرنٹ؟ ڈیفینیٹلی یہ الیکٹرانک میڈیا ہے. تو ابھی ہم نے جسٹ یہ جواب دینا ہے کہ وٹ آر دی ٹو میجر مینز آف کمیونیکیشن. ذرائع ابلاغ کے دو بڑے ذرائع کون سے ہیں؟ تو وہ کون سے ہیں جی؟ دو ہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا. تو ہم پڑھتے ہیں اس کا جواب. الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا آر دی ٹو میجر مینز آف کمیونیکیشن. ذرائع ابلاغ کے دو بڑے ذرائع الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں میڈیا میں؟ اٹ انکلوڈس، اس میں شامل ہوتا ہے فلمس، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، نیوز پیپرز اینڈ میگزینز. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. ویسے تو پوسٹرز بھی ہیں، وہ بھی میڈیا کا حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ. چلیں جی نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈز میڈیا پرووائڈ انٹرٹینمنٹ؟ پرووائڈ اس انٹرٹینمنٹ. یہ جو میڈیا ہے یہ ہمیں تفریح، انجوائے کرنے کے لیے، مطلب ذہنی طور پر، تصوراتی طور پر، اخلاقی طور پر، یہ کیسے مواقع ہمیں فراہم کرتا ہے، ہم کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں، تفریح ہمیں کیسے ملتی ہے. لیں جی، اس کا آنسر ہے میڈیا انٹرٹینز اس. میڈیا ہمیں کیا کرتا ہے؟ تفریح مہیا کرتا ہے تھرو اٹس ڈفرینٹ کائنڈز آف پروگرامز. اس کے مختلف قسم کے پروگرامز کے ذریعے، سچ ایز نیوز، جیسا کہ خبریں ہیں، میوزک ہے، سپورٹس کھیلیں ہیں، ڈراماز ہیں، سٹوریز کہانیاں ہیں، موویز اور فلمیں ہیں. اب ان ڈفرینٹ چیزوں کے ذریعے جو میڈیا ہے وہ ہمیں تفریح مہیا کرتا ہے. نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں. واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ فنکشن دیٹ میڈیا پرفارمز؟ سب سے اہم جو فنکشن ہے جو میڈیا پرفارم کرتا ہے، سب سے اہم کام جو میڈیا کا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے آنسر کرنا ہے. تو دی موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف میڈیا از اٹس رول ایز دی موسٹ پاورفل ڈیوائس آف کمیونیکیشن. میڈیا کا سب سے اہم کام ابلاغ کے سب سے طاقتور آلہ کے طور پر اس کا کردار ہے. مطلب آپ نے اگر ابلاغ کرنا ہے، آپ نے اپنی بات آگے پہنچانی ہے، تو سب سے جو اہم اس کا کردار ہے وہ انسان کی آواز پہنچاتا ہے، انسان کا میسج پہنچاتا ہے، انسان کے احساسات کو، خیالات کو، سوچ کو، نظریے کو وہ آگے پہنچانے کا یہ سب سے اہم ذریعہ ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. واٹ آر ٹو میجر مینز آف کمیونیکیشن؟ یہ سمپل سا اس کا آنسر ہے. دی ٹو میجر مینز آف کمیونیکیشن آر الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا. رابطے کے دو بڑے ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا. نیکسٹ ہے جی، ہاؤ ڈو میڈیا پرووائڈ انٹرٹینمنٹ؟ میڈیا کس طرح انٹرٹینمنٹ ہمیں فراہم کرتا ہے؟ تو میڈیا انٹرٹینرز تھرو فلمز، ریڈیو، ڈبیٹس، ٹیلی ویژن پروگرامز، انٹرنیٹ، بکس، میگزینز اینڈ نیوز پیپرز. تو یہ درج ذیل چیزوں کے ذریعے کیا کرتا ہے میڈیا؟ جو ہے ہمیں تفریح مہیا کرتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے. وٹ ہیپن وین میڈیا از الاؤڈ ٹو پلے اٹس رول انچیکڈ؟ تو اگر جب میڈیا کو بغیر چیک کیے، بغیر اس پر کوئی روک لگائے یا پابندی لگائے، اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے، بے لگام گھوڑے کی طرح، تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. اٹس میں سپریڈ، تو یہ پھیلا سکتا ہے فالس نیوز، جھوٹی خبریں، اگینسٹ گورنمنٹ کے خلاف. اٹ میں آلسو ورک، یہ کام کر سکتا ہے ایز این ایجنٹ آف اینیمیز، دشمنوں کے ایجنٹ کے طور پہ، جسے ہم کہتے ہیں کرائے کا ٹٹو. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیا ایسا مطلب کام کرنا شروع کر دے. اور ابھی آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج ڈیٹ ہے میرا خیال ہے کہ 9 اپریل. 9 اپریل کو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک پولیٹیکل جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اس میں کن کا کردار ہے اور کن کا نہیں، اس کے بارے میں ملک میں بہت زیادہ ایک ٹینشن کریٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور آج شاید اس کا فیصلہ بھی ہو جائے. اینی ویز، یہ جو میڈیا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے ڈفرینٹ نیوز چینلز، ڈفرینٹ
ویب سائٹس, ڈفرینٹ نیوز پیپرز, ڈفرینٹ میگزینز اور ڈفرینٹ جو بکس ہیں خاص قسم کے گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں اور خاص قسم کے گروپس کی یہ خلاف ہوتے ہیں. یہ کب ہوتے ہیں؟ جب اس میڈیا پر پابندی نہیں ہوتی. اب مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اتنے اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک اسٹوڈنٹس کو تو پڑھائے جا رہے ہیں, لیکن یہ جسٹ پڑھانے کی حد تک ہی ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ کہیں بھی نظر نہیں آتی, جس وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے جو گریجویٹ ہو کے اسکول سے یونیورسٹی سے مارکیٹ میں آتی ہے تو ان کے لیے ایک اچھا جو مارکیٹ پلیس ہے باعث عزت, باعث روزگار, وہ انہیں میسر نہیں آتا اور وہ پھر بیچارے بددل ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حال ہوتا ہے. تو یہ جب کام میڈیا کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی مایوسی تو پھیلتی ہے. بہرحال مایوس نہیں ہونا, چاہے دنیاوی قوتوں سے ہو جائیں, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. اللہ پر آپ نے ہمیشہ امید رکھنی ہے. اچھا جی, اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے, گیو 3 ریزنز ان سپورٹ یور فیوریٹ ٹی وی پروگرام. اپنے پسندیدہ ٹی وی پروگرام کی حمایت میں 3 وجوہات بیان کیجیے. تو میں نے جو کویسچن اس کا آنسر کیا ہے وہ ہے آئی لائک طارق عزیز شو فار دی فالوئنگ ریزنز. مجھے جناب طارق عزیز شو پسند ہے ان مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر. پہلی یہ ہے اٹ از ویری انفارمیٹیو پروگرام, یہ بہت زیادہ معلومات افزا پروگرام ہے. دوسرا یہ اٹ پرووائڈز انٹرٹینمنٹ ایز ویل, یہ ہمیں جناب تفریح بھی مہیا کرتا ہے. اور دوسرا تھا, اور تیسرا یہ پروموٹس بردرہڈ یونٹی اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بردرہڈ, بھائی چارہ, یونٹی, اتحاد اور آئیڈیالوجی آف پاکستان, نظریہ پاکستان کا پرچار کرتا ہے. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 3 میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ کے اہم جو کویسچنز اور آنسرز ہیں وہ پڑھے, انڈرسٹینڈ کیے along with their ٹرانسلیشن. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ جو ویڈیو لیکچر ہے یہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل کی ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں. اور اسپیشلی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو لازمی فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ شیئر کیا کریں کہ جو 9th اور 10th کلاس انگلش کی تیاری کر رہے ہیں, تاکہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کے میکسیمم مارکس حاصل کر سکیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ, بائے بائے.